زانن کے معنی آتے ہیں دمبا، جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں، یہاں کے لوگ پوٹلا کہتے ہیں اس کو، یہ زان کا ترجمہ ہے۔ بھیڑ یعنی دمبا میں بھی دو قسمیں ہیں، اثنین دو، یعنی نر اور مادہ۔ ومن الماز، اور ماز کہتے ہیں بکری، جس کو آپ چھیلا کہتے ہیں بال والا، اثنین یہاں بھی دو ہیں، نر اور مادہ۔ اللہ نے سوال کرایا ہے، قل ان سے پوچھو، آذکرین حرم ام الانثیین، کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں کے مذکر کو حرام کیا ہے یا دونوں کے مؤنث کو حرام کیا ہے؟ پوچھو ان سے۔ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پر مشتمل ہیں ماداؤں کے رحم، یعنی جو ماداؤں کے رحم میں پیٹ میں ہے اس میں سے کسی کو اللہ نے حرام کیا ہے؟ نبئونی، بتاؤ مجھے، علم بعلم، علم کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جو حضرات اوپر کے درس میں تھے انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے جانوروں میں سے کتنی اقسام کو حرام کر رکھا تھا اور کتنے کو حلال کر رکھا تھا۔ اگر پیٹ سے مردہ پیدا ہوا تو دونوں کھا سکتے، اور زندہ پیدا ہوا تو مرد کھا سکتے اور نہیں کھا سکتی، یہ سب پیچھے آ چکا ہے آیت نمبر 140 کے حوالے سے، اشارہ اسی کی طرف ہے۔ یہ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 4، ابھی 4 باقی ہیں۔ ومن الابل اثنین، ومن الابل اثنین، اور اونٹ میں سے 2 نر اور مادہ، ومن البقر، اور گائے میں سے اثنین نر اور مادہ، تو 2 2 4، اور اوپر کے 4 8۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اونٹ میں سے 2 قسمیں اور بھینس میں سے 2 قسمیں ہیں۔ بقر کے معنی گائے، اور گائے اور بھینس کو الگ شمار نہیں کیا ہے، عربی میں اس کو جاموس کہا جاتا ہے لیکن بقر میں وہ شامل ہے۔ قل کہہ دو، آذکرین حرم ام الانثیین، کیا اللہ نے حرام کیا ہے مذکر کو یا مؤنث کو؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جن پر ماداؤں کے رحم مشتمل ہیں، اللہ نے کس کو حرام کیا ہے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم ہو گواہ؟ اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تم کو وصیت کی تھی کہ یہ حرام اور یہ حلال، تو تم اس وقت موجود تھے، تم شاہد ہو؟ اگر تم شاہد نہیں ہو، وصیت نہیں کی گئی، تم نے اپنی طرف سے حلال کو حرام کر دیا، تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ اس لیے فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو تہمت باندھے اللہ پر جھوٹی، لیضل الناس، تاکہ لوگوں کو بھٹکائے، بغیر علم، بلا کسی علم کے، بلا کسی معلومات کے، بھٹکانے کی بات ہے یہ۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ جو کسی کو بھٹکاتا ہے وہ گویا ان پر ظلم کرتا ہے، راستے سے بھٹکانا، گمراہ کرنا ہے، اس سے بڑا ظلم اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ سب حلال ہیں جن کا بھی نام لیا گیا، تو پھر حرام کیا ہے؟ اللہ نے یہاں کہلوایا، قل لا اجد فيما اوحي اليك محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا، یہاں سے فہرست شروع ہوتی ہے۔ قل کہہ دو، لا اجد، میں نہیں پاتا ہوں، فيما اوحي، ان تمام پیغام میں جو مجھ کو وحی کے طور پر آیا ہے، الیا، میری جانب، محرما، بطور حرام کیا ہوا، على طاعم، کھانے والے پر، چکھنے والے پر، يطعمه، جو کسی چیز کو کھانا چاہتا ہو، الا، یہاں سے شروع ہے استثناء، مگر یہ کہ ہوئے وہ مردہ، الا ان يكون ميتا، ہاں اگر وہ میتا ہے تو اللہ نے منع کیا ہے، او دمن، یا خون ہو، لیکن اس کی شرط لگایا مسفوحا، بہتا ہوا، مسفوح صفحہ، جس کے معنی بہنا، سیال، جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے، اور جو خون جم جاتا ہے جس کو ہم تلی کہتے ہیں، تحال کہتے ہیں، کبد کہتے ہیں، کلیجی کہتے ہیں، یہ خون ہے مگر حلال ہے، اس تلی کو اور کلیجی کو استثناء کرنے کے لیے اللہ نے کہا دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون حرام ہے۔ بہت سے لوگ یہاں مسلخ میں ذبح کرنے کے بعد خون کو روک لیتے ہیں، اور وہ بہتا ہوا خون تھوڑی دیر میں بھگونے میں ایسا جم جاتا ہے کہ اسے کاٹتے ہیں باقاعدہ، پھر اسے کھاتے ہیں۔ اللہ نے اسے حرام کر دیا ہے۔ کیوں حرام کیا ہے؟ موٹی سی مثال ہے، جس طرح سے کوئی گاڑی پیٹرول کی ہے، اس میں اگر ڈیزل ڈال دیں یا گیس کا تیل ڈال دیں تو انجن خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کے جسم کو بنایا ہے، اسے خوب معلوم ہے اس کے جسم میں کون سی غذا اچھی ہے اور کون سی مضر ہے، اس لیے اس کو حرام کر دیا ہے۔ اس کے خواص کی تحقیق میں جائے بغیر بہتا ہوا خون، اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں، اس تفصیل میں گئے بغیر اللہ نے حرام کر دیا ہے، کیونکہ اللہ کو خوب معلوم ہے جسم میں کیا چلتا ہے اور کیا نہیں چلتا ہے۔ او لحم خنزیر، یا گوشت ہو خنزیر کا، کیونکہ اس کی وضاحت پیچھے آ چکی ہے سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ، اس لیے یہاں اشارہ کر دینا کافی ہے۔ فإنه رجس، کیونکہ وہ گندگی ہے، فإنه رجس، رجس کے معنی گندگی۔ لفظ رجس کو اللہ نے 3 جگہ پر 3 چیزوں پر اطلاق کیا ہے خاص طور سے، ایک تو لحم خنزیر کو رجس کہا، ایک بتوں کی پرستش کو رجس کہا، اور ایک شرک کی گندگی جو قلب میں ہوتی ہے مشرکوں کے، اس کو بھی رجس کہا۔ یہ گندگیاں ہیں، عقیدے کی گندگی ہے، فکر کی گندگی ہے، اللہ نے اس گوشت کو رجس کہا ہے۔ اب اگر تشریح میں جائیں تو تشریح میں غلطی کا امکان رہتا ہے، لیکن جہاں تک لحم خنزیر یعنی خنزیر کے گوشت میں گندگی اور ناپاکی اور رجس کا تعلق ہے، دنیا متفق ہے، کیونکہ اس کی غذا، اس کا گوشت جس سے بنا ہے یہ پورا کا پورا گندا ہے، اور گندی شے جب تبدیل ہوگی تو گندی ہی رہتی ہے وہ، اللہ نے اس کو منع کر دیا۔ ایک کتاب میں نے پڑھا ہے، آپ بھی پڑھیں، حیات الحیوان، امام دمری کی لکھی ہوئی۔ دنیا میں جتنے حیوانات ہیں ان کے نام، ان کی فطرت، ان کی غذا، ان کے خواص، ان کے اندر کی خرابیاں اور خوبیاں سب کو جمع کر دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ خنزیر کے گوشت کو اللہ نے شاید اس لیے منع کر دیا ہے کہ اس خنزیر کے گوشت میں دیوسیت کا مرض ہے۔ دیوس ایک لفظ ہے، دال یا واو سے تشدید کے ساتھ، دیوس، یہ جانور کی خرابی ہے کہ یہ اپنی ماں کو بھی نہیں پہچانتا، جفتی کرنے کو تیار رہتا ہے اس سے، یہ اس خرابی ہے۔ جو اس کا گوشت کھائے گا اس میں بے حیائی، بے شرمی، عریانیت، ننگاپن اتنا پیدا ہو جائے گا کہ اس کو ماں اور باپ، بہن بھائی کے رشتوں کی حرمت نظر نہیں آئے گی۔ آج سارا عالم اس کو جا کے تحقیق کر سکتا ہے۔ جو قومیں اس گوشت کو کھاتی ہیں ان میں ننگاپن، رشتوں کی حرمت ختم، ان میں بے حیائی، ہم جن سے تسکین حاصل کرنے کا مرض سب عام ہو چکا ہے، شاید یہ اس گوشت کی خرابی کا اثر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او فسقن، اگر رجس نہیں مانتے ہو تو فسق مان لو،
فسق کے معنی نافرمانی، اللہ کی بغاوت، شریعت کی حدود سے آگے بڑھ جانا. تو دو میں سے ایک تو ہے، یا تو یہ رجس ہے یا تو فسق ہے. احل لغیر اللہ بہ، احل لغیر اللہ بہ، حلال کیا گیا ہے اللہ کے غیر کے لیے. جس جانور کو نامزد کر دیا گیا ہے اللہ کے غیر کے لیے، یہ جانور بھی فسق ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے. اس پر بڑی طویل بحث میں کیا تھا سورہ مائدہ آیت نمبر 2 اور 3 کے حوالے سے، جہاں پر لفظ نصب آیا ہے. وہاں ذبح علی النصب، کسی مقام پر لے جا کر ذبح کرنا، کسی مقام پر لا کر ذبح کرنا، کسی انسان کی خوشنودی کے لیے ذبح کرنا. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہم ذبح کریں گے تو اس کو خوشی ہوگی، اس کی خاطر ذبح کرنا، یہ سب فسق ہے اور ممنوع قرار دیا ہے اللہ نے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جتنی چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان تمام جانور کی جان اللہ بناتے ہیں. اب اللہ کے حکم سے اگر اس کی جان کو آپ لیتے ہیں تو اللہ نے حلال کیا ہے، اور اس کی جان کو آپ لیتے ہیں اللہ کے غیر کی رضامندی کے لیے، تو یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے. اس بات یہ فسق ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، بس جو مضطر ہو گیا، مجبور ہو گیا، بے تاب ہو گیا، بھوک سے پریشان ہو گیا، غیر باغ ولا عاد، عاد کے معنی تجاوز کرنا، اور باغ کے معنی خوش ہو کر ذائقہ اور لذت کی خاطر کھانا. تو دو شرط رکھا اللہ نے، اگر ذائقے اور لذت کی خاطر نہیں کھاتا اور جتنے سے بھوک مٹ جائے، جتنے سے جان بچ جائے، سد رمق بقدر حیات، جس سے اضطراری کیفیت دور ہو جائے، اس مقدار سے آگے نہ بڑھنا. دو شرطوں کے ساتھ اگر کوئی کھاتا ہے فإن ربک غفور رحیم، تو آپ کا رب غفور الرحیم ہے، یعنی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. لہجہ بتاتا ہے کہ اب بھی وہ حلال نہیں ہے. لہجہ بتاتا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اب اس حالت میں حلال ہے. بعض لوگ جلدی سے رو میں بول دیتے ہیں اگر حالت اضطرار ہے تو خنزیر بھی حلال ہے. یہ جملہ غلط ہے، حلال کبھی نہیں ہے. غفور الرحیم کا مطلب یہ ہے وہ گناہ ہے لیکن اللہ نے اپنے صفت غفور اور صفت رحیم کی وجہ سے اس کی مغفرت کا اور اس پر رحم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کو حلال نہیں بول سکتے آپ. جیسے کوئی آدمی کسی مقروض کا قرض اس پر ترس کھا کر کے معاف کر دے اور چھوڑ دے، اس طریقے سے مضطر حالت اضطرار میں جب لوگ میں دو لوگ میں کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. وعلی الذین ہادوا